اور وہ چھوٹی سی حدیث بھی آپ بڑی سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ تو جی کبھی کسی نے جنت دیکھی ہے ماں کے قدموں تلے؟ نظر آئی ہے کہیں آپ؟ مطلب کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ ان کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی فرما برداری کرو۔ ماں کا تو تم احسان ہی نہیں دے سکتے، دے ہی نہیں سکتے، دے ہی نہیں سکتے۔ ساری زندگی جو کچھ مرضی ماں باپ پر خرچ کر لو، لیکن ماں باپ کے احسان کا بدلہ تو ماں باپ کا نہیں دیا جاتا تو اللہ کے احسانوں کا بدلہ تم کیسے دے سکتے؟ جو کہتا ہے میں نے اتنے کیے احسان، اتنی نعمتیں دی تم کی نہیں۔ پہلی بات کیا؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور دوسری بات کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے۔ حج کی بات بھی آپ نے سن لی۔ حج کرنا کون سا آسان ہے؟ بڑا مہنگا ہو گیا حج بھی، اور دن ب دن مہنگا کرتی جا رہی ہے حکومت، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اتنا کماتے ہیں حاجیوں سے، لوٹ لو، حاجیوں کو بھی لوٹو، جو اللہ کے گھر کے مہمان بننے والے ہیں ان کو بھی دو ہاتھوں سے لوٹو جتنا لوٹ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج گھر میں بنا دیا۔ کیا وہ کہا نا کہ ایک مرتبہ دیکھوں گا تو ثواب ملے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 بار دیکھوں گا تو پھر؟ تو فرمایا تھا 100 بار دیکھو گے تو اللہ 100 حج کا ثواب بھی عطا فرمائے، قبول حج کا ثواب۔ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے جن کو اللہ نے دی ہے نا۔ مجھ سے پوچھو میرے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، مجھے کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ جن کے ہیں نا، جن کے ہیں یہ ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کے پاؤں دھو کر پیو جنت چاہتے ہو تو۔ اور جو قدر نہیں کرتے، بد دعا کی ہے جبرائیل امین ہے، اور اس پر آمین کہا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے ممبر پر، تو ممبر پر تشریف فرماتے فرماتے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے معمول سے ہٹ کر 3 مرتبہ آمین کہا؟ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے 3 بار دعائیں کی ہیں، میں نے تینوں پر آمین کہا ہے۔ اب اندازہ خود لگا لو کہ بد دعا کرنے والے کون ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں۔ سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بد دعا کرنے والے، اور سارے پیغمبروں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے۔ ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص بچ سکتا ہے اس بد دعا سے؟ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ذلیل و رسوا ہو گئے، بد دعا کیا ہے؟ ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص، دوسری زبان میں یہ بھی کہتے ہیں ناک، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پالے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اندازہ کرو، ایسی بڑا کیا ہے وہ ابا اپنی پوری نہیں پہنی تینوں کچھ دئیے، تو میں کہنا ہونا تیری پوری پہنی کوئی نہیں۔ جی ابے نو جتنے تیری پوری نہیں پہنی کہ تیری زندگی ساری پوری پہنی ہوئی کوئی نہیں، تیری پوری نہیں پہ سکتی۔ ابے ٹھڈ کٹ کے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے ہورے کتوں کتوں کما کے لیا کے تینوں کھوایا تے جوان کیتا تے تیری شادی کی، تو جب خدمت کا میرا آیا تو تو آنا ابا تینوں میں کتوں دیا؟ جب ابے نو نہیں دینا تو ماں نو تو نہیں دینا تو تیری پوری کتوں پہنی؟ تیری پوری پہ ہی نہیں سکتی۔ 2 بد دعائیں اور مختصر کیا تھی؟ جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بھی ذلیل و رسوا۔ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اسی وقت درود پڑھو۔
جو رمضان کو پالے اس کے باوجود اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا لے وہ بھی ذلیل و رسوا ہے ایسے بد نصیب رمضان آتا ہے لیکن اپنے رب سے اپنی بخشش نہیں کروا سکتے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ماں باپ کا بڑا مقام ہے. میں جتنا بھی بیان کروں میں نہیں کر سکتا. بڑی شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. چاہے تو اس کو بنا لے تو چاہے تو اس کو ڈھا دے. گاڑیوں پہ تو لکھ لیتے ہو پتہ نہیں عمل کرتے ہو کہ نہیں. اب گاڑیاں اکثر آپ دیکھو پیچھے شیشے پر لکھا یہ میری ماں کی دعا ہے. اللہ واقعی ماں کی دعا بنا دے بھائی. یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. اور لکھتے تو ہو اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے.